میرے ہم سفر تو یقین تو کر، مجھے مانگنا تو نہ آ سکا، میں نے پھر بھی مانگی یہی دعا کہ گواہی دے گا میرا خدا۔ میں نے جب بھی اس سے طلب کیا، نہیں مانگا کچھ بھی تیرے سوا۔ کسی مرد کے لیے روئے زمین پر اتارے جانے والا سب سے بہترین تحفہ اچھی بیوی ہے۔ دنیا کی ہر شے عورت کے لیے اور اس کو اس کے شوہر کے لیے بنایا گیا۔ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میرے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اپنی بہنوں سے نہایت ادب سے التماس ہے کہ وہ کیوں مرد کی برابری کا شور مچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور باقی سب مخلوق۔ حکم صرف خالق کا چلتا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت پر ایک برتر اختیار دیا ہے، مرد کو نگہبان بنایا ہے۔ مرد تین کی چھت کی مانند ہوتا ہے جو آپ کو بارش اور دھوپ سے بچاتا ہے اور خود موسموں کی سختی برداشت کرتا ہے، جبکہ اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور کرتا ہے اور گرم مزاج ہے۔ جو آپ کے لیے رات کی نیند اور دن کے سکون کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے وجہ سکون اور اطمینان بنے۔ عورت توجہ اور مرد ذہنی سکون چاہتا ہے، اور وہ ان کو جہاں ملے گا وہ وہیں کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے کسی کو برتر اختیار دیا ہے تو ذمہ داریاں بھی دی ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے ہر شخص رائی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل بیت کے حق میں بہتر ہے۔ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی کے اوپری حصہ میں خم ہے۔ اگر اس کو سختی سے موڑو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس کو اسی حالت میں رہنے دو گے تو وہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ رکھو۔ ہم سفر اچھا ہو تو راستے خوبصورت لگنے لگتے ہیں، پھر منزلوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ شریک سفر کے ساتھ ناخوشگوار تعلقات سے معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ زندگی میں نا امیدی، مایوسی اور بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک منفی رویہ ہے۔ زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے مثبت رویوں کو ترویج دیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ گھر روئے زمین پر جنت جیسا ہے جہاں میاں بیوی پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ معاشرے کو مثبت خطوط پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہے انزائٹی اور ڈپریشن کی صورتحال نہ پیدا ہو۔ سامعین، گفتگو کے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، جس کا عنوان ہے ڈپریشن کب اور کیوں ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیوں کی طرف ایک اہم قدم ہوگی۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔